سنت اور آداب آپ کو بتا دیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھانے میں تکلف کو پسند نہیں فرماتے۔ حضرت انس جو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تقریباً 10 سال تک رہے، فرمایا ہمارے نبی کے لیے کبھی خوان نہیں بچھایا گیا۔ خوان مطلب دسترخوان نہیں، ٹیبل، یعنی جو بڑے لوگ امیر لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ٹیبل پہ کھانا پسند کرتے ہیں تاکہ انہیں جھکنا نہ پڑے، ہے نا۔ یہ ان کی یہ کہہ لیں کہ کاہلیت ہوتی ہے یا ان کا تکلف ہوتا ہے، لوگ اسے نوابی کہتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان بنایا ہے اور آپ کا جسم ہے ہی اس لیے کہ حرکت کرے، اور کہا جاتا ہے کہ حرکت میں برکت ہے، تو ہمیں ویسے ہی کھانا چاہیے جیسے رسول کا طریقہ۔ تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے لیے کبھی بھی کوئی ٹیبل اور میز بچھائی نہیں گئی، نبی زمین پہ بیٹھ کے کھانا تناول فرماتے، یعنی زمین پہ یا تخت پہ، یعنی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام کھانا کھانے بیٹھے ہیں تو سامنے ٹیبل رکھی ہو اور اس پہ سے کھائیں۔ اور فرمایا نبی علیہ السلام نے کبھی چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں کھانا نہیں تناول فرمایا۔ آج امیروں کے وہاں یا آپ ریسٹورنٹس میں جائیں تو یہ تہذیب ہے کہ چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں کھانا پروسا جاتا ہے، یہ بڑوں کے نخرے ہیں، ہے نا۔ اور دین اسلام ہمیشہ آپ سے کہتا ہے کہ اپنی حیثیت یاد رکھو، تم اگرچہ کروڑ پتی اور ارب پتی ہو، تمہاری حیثیت یہی ہے کہ تمہارے گھر والے تمہارے اربوں کروڑوں کی جائیداد کے باوجود جب تم مر جاؤ گے تو تمہارے لاشیں کو ایک گڑھے میں پھینک آئیں گے، یہی تمہاری حقیقت ہے، اس سے زیادہ آپ کی حقیقت کچھ ہے نہیں۔ اگر آپ چاہیں تو کبھی غور کر کے دیکھ بھی لیجئے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس سے زیادہ ہماری کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن افسوس کہ ہمیں تب سمجھ آتا ہے جب ہم موت کے قریب چلے جاتے ہیں۔ اور فرمایا ہمارے نبی نے کبھی پتلی روٹیاں نہیں کھائیں، چپاتی روٹیاں نہیں کھائیں۔ آج ہمارا یہ رہتا ہے نا کہ تھوڑی پتلی روٹیاں بنا دو، آج ہم اپنے گھر کی عورتوں سے کہتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہم نے یہاں تک پڑھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی کبھی پتلی چپاتی روٹیوں کی طرف نگاہ بھی نہیں کی، ہمارے نبی نے نگاہ بھی نہیں کی۔ اور امام نے فرمایا ہے کہ دو جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اور کسی نے کہا ہے کہ حرص ذلت بھری فقیری ہے، جو قناعت کرے تونگر ہے، یعنی اگر آپ کے اندر لالچ ہے تو یہ بہت بڑی فقیری، یعنی اگر آپ کے اندر لالچ ہے، یہ بھی کھا لیں، یہ بھی کھا لیں، یہ بھی پورا ہو جائے، یہ بھی پہن لیں، یہ بھی کر لیں، تو فرمایا حرص ذلت بھری فقیری ہے، جو قناعت کرے تونگر ہے۔ قناعت سمجھتے ہیں؟ قناعت آپ نہیں سمجھتے ہیں میرے خیال سے۔ قناعت کا مطلب ہوتا ہے جو مل جائے ہم اس پہ اللہ کا شکر کریں۔ کبھی کبھی ہمارے بچے آتے ہیں اسکول سے یا ہم ہی آتے ہیں تھک کے کام سے، تو سوچتے ہیں گھر پہ کچھ بہترین بناؤ، اور جب ہم اپنے بیوی سے اپنی ماں سے پوچھتے ہیں اور بیوی کہتی ہے کہ آج فلانی چیز بنی ہے، تو نہیں، تم کو تو عقل ہی نہیں کہ کب کیا بنانا ہے، تمہیں تو ڈنگی نہیں ہے، فیصلہ لینے ہی نہیں آتا کہ تمہیں بنانا کیا ہے، جاؤ نہیں کھائیں گے ہم کھانا۔ تو فرمایا گیا جو قناعت کرے وہ امیر ہے۔ قناعت مطلب جو اللہ نے دے دیا شکر کر کے اسے کھا لے۔ ہمارے نبی نے کبھی کھانوں کو عیب نہیں لگایا ہے، جو پسند ہوتا تھا وہ کھا لیتے تھے، جو پسند نہیں ہوتا تھا اسے چھوڑ دیتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے اس میں فلانا عیب ہے، اس میں فلانا عیب ہے، یہ میں اس لیے نہیں کھاؤں گا، یہ میں اس لیے نہیں کھاؤں گا۔ تو جائز کھانوں میں نبی نے کبھی عیب نہیں لگایا، کبھی عیب نہیں لگایا۔ اور نبی کے امتیوں کا حال کیا ہے کہ اب تو خیر یہاں تک ماحول ہو گیا ہے کہ نمک کم ہو جائے تو لوگ طلاق دے دیتے ہیں، ایسا بھی سننے کو آتا ہے نا، اتنا غصہ ہے۔ اور ہمارے بڑوں کی تعلیم یہ ہے کہ پہلوان وہ ہے جو غصوں کو پی جاتا ہے۔ ہمارے نبی نے غصہ شیطان کی طرف سے اور یہ جہنم کی آگ ہے غصہ۔ اور شیخ سعدی نے بڑی پیاری بات کی، غصہ جو ہوتا ہے سب سے پہلے اسے جلاتا ہے جو غصہ کر رہا ہوتا ہے، پھر دوسرے تک اس کا اثر پہنچے گا نہیں پہنچے گا یہ بات کی بات ہے۔ مثلا میں رحمت بھائی سے غصہ ہوں، بہت بھیانک غصہ ہوں، تو پہلے تو میں اندر جلوں گا، یہ بات کی بات ہے، میں انہیں مار پاؤں نہ مار پاؤں، کچھ کہہ پاؤں نہ کہہ پاؤں، یہ تو بات کی بات ہے۔ تو غصہ سب سے پہلے اسی کو نقصان پہنچاتا ہے جو غصہ کرتا ہے۔ تو ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے آپس میں ایک دوسرے پر۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمین پہ بیٹھ کے کھاتے، امیر غریب سب کے ساتھ کھا لیتے، اور کھانے میں نبی تکلف کو پسند نہیں فرماتے، اور یا تو دونوں پاؤں اٹھا کے کھاتے، اس طرح سے کھانے کے دوران بیٹھا جائے، یا تو اس طرح سے بیٹھے۔ اگر ہم ایسے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ کبھی ہمارے پیٹ میں نہیں گریں گے، وہ تو ہم ایسے بیٹھتے ہیں اور آگے پیٹ ایسے رکھا ہوتا ہے۔ یہ تو آج مسلمانوں کا حال، یا پھر ہم ٹیبل اور میز پہ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، اس لیے بہت ساری بیماریاں بھی ہمارے وہاں آ گئی۔ تو ہمیں اس طرح کھانا چاہیے، نمکین سے شروع کیجیے، نمکین پہ ختم کیجیے، کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لیجیے گٹوں پر، یہ سنت ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پہلے سے دھلے ہوئے، پھر بھی دھل لینا چاہیے کہ یہ سنت طریقہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ۔ ہاں کھانے سے پہلے منہ دھونا یہ ثابت نہیں ہے، کھانے کے بعد منہ دھونا چاہیے۔
فرمایا گیا کہ کھانے کے بعد وضو کرو. تو کھانے کے بعد کا وضو یہی ہے کہ آپ گھٹنوں تک ہاتھ دھل لیجئے اور اپنے منہ دھل لیجئے تاکہ جو کھانے کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں. آپ نے ڈاکٹر سے سنا ہوگا کہ کھانے کے بعد برش کر لینا چاہیے. ہمارے نبی نے فرمایا کھانے کے بعد منہ اچھے سے دھل لو. جب آپ اچھے سے دھلیں گے تو کھانے کے اثرات دانت میں لگے نہیں رہیں, تو پھر کوئی بیماری آپ کو نہیں ہوگی, ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. تو کھانے کے سے پہلے ہمیں ہاتھ دھلنا چاہیے اور ہاتھ پوچھنا نہیں چاہیے. کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھلیے تو ہاتھ کو پوچھنا نہیں ہے, جب کھانے کے بعد ہاتھ دھلیے تو ہاتھ کو پوچھ لیجیے. اور بزرگوں نے کہا اگر آپ اپنے بالوں میں اور داڑھی میں پوچھ لیں گے تو آپ کے بال اور داڑھی یہ ہمیشہ کالے رہیں گے اور مضبوط رہیں گے. ہمیشہ کالے نہیں رہیں گے لیکن مضبوط رہیں گے. اور اس میں بہت سارے ایسے کھانے کے اجزاء بچ جاتے ہیں جس میں برکت ہوتی ہے, تو وہ برکت کی بدولت جو ہے وہ آپ کے بال سلامت رہیں گے ہمیشہ. تو اگر ایسا ممکن ہو تو ہمیں کرنا چاہیے. اور ہمارے پیر ہیں مولانا احمد رضا مجددی, ان کا یہ طریقہ رہا ہے بسم اللہ پڑھ. ہاں نیت یہ ہے کہ دکھا تو دیکھو بسم اللہ پڑھ کے ہم کھاتے ہیں, تو ایسی صورت میں دھیرے پڑھ لیجیے گا, اسی میں بلائی. اور کھانے کے بعد آپ کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے, الحمدللہ پڑھنا چاہیے. دعا نہ بھی یاد ہو, اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا مسلمان بنایا, سب رزق دیا ہوا اللہ کا. تو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیے, کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. اور صرف کھانے ہی نہیں میرے بھائی, اپنی ساری زندگی, اپنے زندگی کا ہر ہر لمحہ آپ سنت کے مطابق گزاریے. اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں نازل فرمائے گا کہ آپ دیکھیں گے. یہ بیان کرنے کی چیز ہی نہیں. آپ نماز پڑھیے, آپ کی زندگی میں جو بدلاؤ آئے گا وہ ہم بیان نہیں کر سکتے, ہم اس کی فضیلت بتا نہیں سکتے. آپ پڑھ کے دیکھ لیجیے, ہے نا, آپ سنتوں پہ عمل کر کے دیکھ لیجیے, اس کی برکتیں, بہت سی بیماریوں سے آپ بچ جائیں گے ایسے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے اور سوئیں گے نبی علیہ السلام کے سنت طریقے پہ, تو آپ بہت سی بیماریوں سے بچ جائیں گے. تو یہ بیان کرنے کی چیز نہیں ہے, سب عمل کرنے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے وعدہ ہوا آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں دیکھیں, روٹی کا احترام کریں, وہی ہمیں اپنے اخلاق بھی اچھے کرنے, ہمیں اپنا طور طریقہ بھی اچھا کرنا, ہمیں بڑوں کا ادب کرنا ہے, ہمیں چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے, جو بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اب تو ہمارے گھروں میں علماء کا آنا جانا ہی ختم ہو گیا, کیونکہ ہم ان کی روک ٹوک پسند ہی نہیں کرتے. ہم ایک دن ان کو بلاتے ہیں سال میں بڑے اہتمام کے ساتھ, ساری عورتیں پردے میں, سارے مردوں کے سر پہ ٹوپی. ہمارے گھر میں علماء روزانہ نہیں آتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ اتنی برائیاں ہیں کہ علماء